کو جو خفیہ کہا جاتا ہے وہ ان کو خفیہ رہ کے کھانا کھانے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا. ایجنسیاں اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں نا. آپ ان پیسوں سے ایک اسکول کالج کیوں نہیں بنواتے؟ تاریخ کے اندر کوئی اتنا اینٹی مسلم لیڈر نہیں آیا جتنا مودی ہے. اچھا محترمہ کو جو میں نے غدار کہا میں اس کا تھوڑا سا ثبوت دینا چاہوں گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد زیم. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج بات پاکستان کے نسل در نسل غداروں کے اوپر کروں گا. میں بات کو گھمانے پھرانے کی بجائے سیدھا مدعے کے اوپر چلتا ہوں. کریمہ بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی چیئرپرسن تھیں اور ایک مہینہ پہلے تقریباً ان کی لاش ملی کینیڈا کے اندر. اور انڈیا بھی پاکستان ریاست پر اور فوج پہ الزام لگا رہا ہے, ISI پہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے مروایا ہے. اور جو محترمہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو انڈیا کہہ رہا ہے. اچھا ان دونوں کی آپس میں یہ بات مل کیوں رہی ہے؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ان کی ہر چیز ہر مدعے کے اوپر جو ان کے بیانات ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی ہوتے ہیں. یعنی کشمیر کے اوپر جو انڈیا کا موقف ہے ان کا بھی وہی موقف ہے. پاکستان کو ٹیررسٹ ریاست کہنا ہے, انڈیا نے بھی کہنا ہے, انہوں نے بھی کہنا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو انڈیا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, پاکستان کی ریاست کے اداروں کے خلاف کر رہا ہے, یہ اس میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں. یعنی صاف بیان دیتے ہیں کہ ISI ایسے کروا رہے ہیں, ہمارے جو لوگ غائب ہیں. اچھا غائب ہونے والوں کی میں تھوڑی سی سرسری سی بات بتا دیتا ہوں. یہ کیوں غائب ہوتے ہیں؟ ایجنسیوں کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے, ایجنسی غائب کرتی ہے, اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتی ہے, اور جب وہ مجرم بن جاتا ہے اس کو عدالت کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو مجرم ہوتا ہے اس کو ایجنسیوں کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ ڈائریکٹ عدالت کے اندر پیش کیا جائے. تو یہ راہ کا ایجنٹ جو پچھلے دنوں پکڑا گیا تھا, اگر اس کو ڈائریکٹ عدالت میں پیش کر دیا جاتا میرے حساب سے آج وہ مزے کر رہا ہوتا انڈیا کے اندر بیٹھ کے. لیکن ایجنسیوں نے اپنا کام کیا جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے. ان کو خفیہ رہ کے کھانا کھانے کے پیسے تو نہیں ملتے نا. ان کو جو خفیہ کہا جاتا ہے وہ ان کو خفیہ رہ کے کھانا کھانے کی وجہ سے تو نہیں کہا جاتا, ان کی خفیہ تحقیقات کی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو جو غدار ہوتا ہے اس کے ہمارا آئین کہتا ہے کہ جو مجرم ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت کے اندر پیش کیا جائے. لیکن جب اس کے خلاف غداری کے شواہد ہوں تو پھر ایجنسیاں اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں نا. اب جو راہ کا ایجنٹ پکڑا گیا تھا اس کو غائب کیا اسکرین سے, تحقیقات کی. آج الحمدللہ اتنا اسٹرانگ ہمارا کیس ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. ہمارا کیس اتنا اسٹرانگ ہے. اچھا محترمہ کو جو میں نے غدار کہا میں اس کا تھوڑا سا ثبوت دینا چاہوں گا. اور میں شروع میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یہ بات کریمہ صاحبہ نے نہیں کی تو اسکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے, آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو ثبوت دے دوں گا ان چیزوں کے. میں تیار ہوں اس چیز کے لیے. رکشا بندھن یعنی انڈیا کے اندر ایک تہوار ہے ہندوؤں کا کہ جس پہ وہ راکھی باندھتے ہیں ہاتھ پہ اپنے بھائیوں کے. محترمہ اس دن کیمرہ اٹھاتی ہیں اور اس میں جا کے کہتی ہیں شری مودی جی بلوچستان کی جتنی بہنیں ہیں وہ سب آپ کو بھائی مانتی ہیں, اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری کم از کم آواز بن جائیں دنیا کے مختلف کونوں کے اندر, ہم اپنی جنگ خود ہی لڑیں گے. یعنی آپ ایک ایسے بندے سے مدد مانگ رہی ہیں. تاریخ کے اندر کوئی اتنا اینٹی مسلم لیڈر نہیں آیا جتنا مودی ہے, اور اس سے آپ مدد مانگ رہی ہیں. تو یہ میں تو اس کو غداری کہوں گا کم از کم, باقیوں کا مجھے نہیں پتہ. یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ یہ غدار اس طرح کر سکتا ہے کہ مودی سے مددیں مانگ رہے ہیں آپ, اور وہ بندہ کہ جس نے قتل عام کروایا مسلمانوں کا. پھر کیونکہ مودی صاحب جو ہیں شری مودی, کیونکہ یہ محترمہ شری مودی لفظ استعمال کر رہی تھیں, تو شری مودی جی جو ہیں یہ گجرات سے ہیں, کیونکہ انڈیا میں ان کا تعلق گجرات سے ہے. تو محترموں نے اس ویڈیو کے اندر ان کی تعریف, ان کو مکھن لگانے کے لیے گجراتی زبان کے اندر بھی کوئی شاعری تھی غالباً, وہ بھی لکھی. اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی آپ کو اگر ریاست کے اندر آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل رہے تو آپ جو کیمپ لگا کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں فوج کے خلاف دھرنے کرنے کے لیے, فوج کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے, جلسے کرنے کے لیے, ریاست کے خلاف جلسے کرنے کے لیے, تو آپ ان پیسوں سے ایک اسکول کالج کیوں نہیں بنواتے, ہسپتال کیوں نہیں بنواتے؟ جب DG ISPR آصف غفور صاحب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو پیسے اکٹھے کر کے فوج کے خلاف استعمال کرتے ہیں آپ ادھر کیمپ لگائیں اور کہیں کہ ہم نے کالج بنانا ہے, ہم نے یونیورسٹی بنانی ہے, ہم نے ہسپتال بنانا ہے. تو دیکھتا ہوں فوج کیوں نہیں وہاں پہ پہنچتی ہے آپ کی مدد کے لیے. فوج ابھی بھی اپنا کام کر رہی ہے, لیکن ظاہر ہے جو جن کی عقل پہ پردہ ہے ان کو نظر نہیں آ سکتا. محترمہ کی جب وفات ہوئی, اب کیونکہ انڈیا نے اور محترمہ کے ماننے والوں نے جو اینٹی پاکستان تنظیمیں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر, انہوں نے اس کا سارا بلیم حکومت کے اوپر لگایا ہے, فوج کے اوپر لگایا, ISI کے اوپر لگایا. میرا محترمہ کے ماننے والوں سے ایک سوال ہے کہ یہ محترمہ تب ہی کیوں مری
ان کو تب بھی کیوں مارا گیا جب انڈیا کی ڈس انفو لیب نے رپورٹ دی انڈیا کی کہ 350 ایسی ویب سائٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں اور وہ ساری انڈیا کی ہیں. کچھ فیک اکاؤنٹس، کچھ ویب سائٹس، یعنی ٹوٹل 350 تھیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں اور وہ انڈیا کر رہا ہے. اور انڈیا نے جیسے وہ ڈس انفو لیب نے جو اپنی رپورٹ منظر عام پہ لے کے آئے، انڈیا نے اپنے جن سے وہ کام لے رہا تھا ان کو مارنا شروع کر دیا. اب یہ جو محسن داوڑ اور علی وزیر اور منظور پشتینی جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، یہ بھی اسی کا حصہ. اس کے اوپر میں علیحدہ سے ویڈیو کروں گا پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر، پی ٹی ایم پہ یہ جو علی وزیر، محسن داوڑ وغیرہ ہیں. تو کریمہ بلوچ انہی دنوں میں کیوں مری جب ڈس انفو لیب رپورٹ آئی تھی؟ صرف کریمہ بلوچ نہیں، اور بھی بہت سے ایسے کرندے جو انڈیا کے لیے کام کر رہے تھے وہ بھی انہی دنوں کے اندر قتل ہوئے، اور اسی درمیان یہ کریمہ بلوچ صاحبہ بھی ہوئیں. تو یہ انہی دنوں میں ہونے کا مقصد کیا ہے؟ انڈیا جن سے کام لے رہا تھا، کیونکہ ڈس انفو لیب رپورٹ آگے تھی، انڈیا ایکسپوز ہونے والا تھا، تو اس نے وہ لوگ جن سے وہ کام لے رہا تھا انڈیا، اس نے وہ مروانے شروع کر دیے. آپ مودی سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ آئی ایس آئی کے خلاف، فوج کے خلاف. کس فوج کے خلاف آپ بات کرتے ہیں کہ جس بلوچستان کے اندر ایک جو ٹورسٹ ہے وہ جا نہیں سکتا تھا، اور فوج نے، اداروں نے، آئی ایس آئی نے اس علاقے کو اتنا کلین بنایا ہے کہ آج ٹورسٹ بھی جاتے ہیں. زنیر کمبو غالباً وہ فیصل آباد کے ہیں، اور وہ ٹورسٹ ہیں بہت زبردست. ٹک ٹاک کے اوپر ان کی ٹورزم بہت مشہور ہے، وہ ٹورسٹ کو لے کے جاتے ہیں، ٹور لے کے جاتے ہیں. تو وہ آج کل بلوچستان کے اندر گئے ہوئے ہیں، اور خوشحال بلوچستان ان کی ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتا ہے. وہ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہاں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. تو اب اس فوج کے خلاف بات کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے جو علاقہ ہے اس کو سیف بنا دیا ہے. تو یہ جو انڈیا ہے نا، یہ ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. جو پی ٹی ایم ہے اس کے اوپر میں علیحدہ سے ویڈیو کروں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.